پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اپریل 2022 میں اپنی برطرفی کے بعد سے متعدد قانونی جنگوں میں الجھ چکے ہیں۔ ان کے خلاف اہم مقدمات کا تفصیلی جائزہ یہ ہے کہ آج تک ان پر جو بھی مقدمے درج کیے گئے ہیں یا ان کو جو سزا دی گئی ہے ان کی تفصیل آج کی خبر میں آپ جانیں گے۔ جو ان پر کیس کیے گئے ہیں ان میں سے نمبر 1 سائفر کیس۔ عمران خان کے خلاف سب سے اہم کیس سائفر کیس ہے، جس میں ان پر ریاستی راز افشا کرنے کا الزام ہے۔ یہ کیس 2022 میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کی طرف سے اسلام آباد کو بھیجی گئی ایک خفیہ سفارتی کیبل کے گرد گھومتا ہے۔ عمران خان نے مبینہ طور پر ایک ریلی کے دوران اس کیبل کے مندرجات کو عام کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ انہیں اقتدار سے ہٹانے کی غیر ملکی سازش کا ثبوت ہے۔ اس کیس کی وجہ سے عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دوسرا کیس جس میں عمران خان کو سزا دی گئی وہ توشہ خانہ کیس ہے، جس میں عمران خان کو 140 ملین روپے تقریباً $5,01,000 سے زیادہ مالیت کے سرکاری تحائف فروخت کرنے پر بدعنوانی کا مجرم ٹھہرایا گیا، جو اس نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں حاصل کیے تھے۔ ان تحائف میں لگژری گھڑیاں، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ عمران خان کو اس کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، حالانکہ بعد میں سزا معطل کر دی گئی تھی۔ ان کیسز میں سے تیسرا کیس زمین کی رشوت کا کیس ہے، جو کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے قائم کردہ خیراتی ادارے القادر ٹرسٹ کے ذریعے رشوت کے طور پر زمین حاصل کی۔ یہ زمین، جس کی قیمت 7 ارب روپے تقریباً $25 ملین تک ہے، مبینہ طور پر سیاسی عنایات کے بدلے میں دی گئی تھی۔ یہ کیس منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کی وسیع تر تحقیقات کا حصہ ہے۔ چوتھا کیس جو عمران خان پر لگایا گیا ہے وہ دہشت گردی کے الزامات ہیں۔ عمران خان کو دہشت گردی کے متعدد الزامات کا سامنا ہے، بشمول تشدد اور دہشت گردی پر اکسانا۔ یہ الزامات اپنے حامیوں کو قومی اداروں کے خلاف مظاہرے کرنے کی ترغیب دینے میں ان کے مبینہ کردار کی وجہ سے ہیں، جس کے نتیجے میں پرتشدد جھڑپیں ہوئیں اور حکومتی اور فوجی املاک پر حملے ہوئے۔ پانچواں کیس توہین عدالت ہے۔ عدلیہ کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس کرنے پر عمران خان پر توہین عدالت کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ قانونی چیلنجوں کے وسیع نمونے کا حصہ ہے، جن کا اسے دفتر سے ہٹائے جانے کے بعد سامنا ہے۔ چھٹا کیس دیگر قانونی لڑائیاں ہیں، جو مذکورہ بڑے مقدمات کے علاوہ عمران خان کو 150 سے زائد قانونی مقدمات کا سامنا ہے، جن میں بدعنوانی، دہشت گردی اور تشدد پر اکسانے کے الزامات شامل ہیں۔ ان مقدمات نے ان کے سیاسی کیریئر اور آنے والے انتخابات میں حصہ لینے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ سیاسی اثرات۔ عمران خان کی قانونی مشکلات کے گہرے سیاسی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کی پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے اور انہیں آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود عمران خان پاکستانی سیاست میں ایک پولرائزنگ شخصیت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی کافی حمایت کی بنیاد ہے، جو کہ ان کے خلاف الزامات کو سیاسی طور پر محرکات کے طور پر دیکھتی ہے۔ ان تمام معلومات کی جائزہ یہ ہے کہ عمران خان کی قانونی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چونکہ وہ ان الزامات سے لڑتے رہتے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل غیر یقینی ہے۔ ان مقدمات کے نتائج پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور PTI پارٹی کے مستقبل پر دیرپا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔